منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ سے نہیں، آپ کے پاس چیزوں سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے سننا چاہتے ہو۔ آپ جو بھی کام کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹس ضرور ہوگا، اور یہی زندگی ہے۔ انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں۔ اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلات سے لڑ رہا ہے۔ پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا کریں۔ آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ جاہل ہے جبکہ اسے خود یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہے۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے اس وقت ہوشیار ہو جائیں۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، ان کا چہکنا کسی کو ناگوار گزرتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔
کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ آپ کی عادتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کا ہر خیال آپ کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہذاری نہ کرو۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزادی محسوس کرتی ہے تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے تب تک آپ پر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے علم، شعور، اچھا مشورہ، محبتیں، دکھ میں دلاسا، مسکرا کے سلام کا جواب دینا، بلا اسد مبارکباد دینا، اور اس طرح کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے مخلوق خدا میں خوشی بانٹی جا سکتی ہیں۔ ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو، تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے پسندیدہ کام، 7 نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ہر کام کے بعد یا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ نمبر 3، غلطی کے بعد استغفر اللہ پڑھنا۔ نمبر 4، مستقبل کی بات پر انشاءاللہ کہنا۔ نمبر 5، ناگوار بات پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ نمبر 6، تکلیف یا مصیبت یا کسی کے مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ نمبر 7، ہر وقت پہلا کلمہ پڑھنا۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ درد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ مانا کہ میں نہیں ہوں تیری محبت کے لائق، مگر تو میرا شوق دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔